میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں۔ ایجوکیشن یونیورسٹی کالج روڈ لاہور سے تعلق ہے، حافظ اسد الرحمن بن عبد المالک۔ مائک پر تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورج، یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمیں کھوئی تو تم کو اما کوئی نہیں دے گا، وطن مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو، کہ پاکستان کے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان کے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو۔ حضرات عزیز محتشم، اگر آج کے اس ایوان میں اپنے خیالات، احساسات، جذبات کو الفاظ کی مالا میں پرو کر آپ کی نظر کروں تو میرا موضوع سخن ہوگا یوم آزادی کے ملی و اسلامی تقاضے۔ جناب صدر، آزادی کا یہ خاصہ ہے، یہ بے مول نہیں ملا کرتی، تشتری میں رکھ کر پیش نہیں کر دی جاتی، بلکہ آزادی کے لیے قوموں کو ایک طویل اور کٹھن جد و جہد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے جذبہ صداقت، ہجرت کی صعوبتیں، تار تار ردائیں، جواں فصلوں کی خزائیں، کٹی پھٹی لاشیں، بکھرے اعضاء، لہو کا دریا، خواہشیں اور ارماں، خواب اور بیاں، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ گر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم، گر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون صد بہار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ عالی جان، آزادی کے 75 سال گزرنے کو ہیں، اور آج بھی ہم ایسے نازک موڑ پر کرے ہیں جہاں پہ امید کی راہیں بدلتی ہیں، جہاں روشن مستقبل کے اجالے تاریک ہوتے ہیں، جہاں مایوس راہیں منزلوں پر حکم چلاتی ہیں، اور ہیبت میں بھی بھیک مانگنے سے خیرات نہیں ملتی، ہوا کی بیٹی سر بازار نیلام ہو رہی ہے، اور زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن ہیں، تو میں کیسے مان لوں کہ ہم نے آزادی کے تقاضے پورے کیے۔ جناب صدر، آزادی کا مطلب ہے بے خوف و خطر زندگی، مگر ہمارے سروں پہ پل پل خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ آزادی کا مطلب ہے کسی کے تابع نہ ہونا، مگر آج بھی ہم انہی جابر، انہی ظالم، انہی سرمایہ داروں، انہی جاگیرداروں، انہی لٹیروں، انہی وڈیروں، انہی بے حس اور بے بس حکمرانوں کے تابع ہیں۔ تو میں کیسے مان لوں کہ آزادی کے تقاضے پورے ہوئے اگر آج کے ایوان میں ایک شخص بھی کھڑا ہو کر اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ آزاد ہے اور جتنی آزادی اس کو ملی ہے کافی ہے، تو میں اپنے سارے کہے ہوئے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو دھرتی بھوک اگلتی ہو اور دکھ فلک سے گرتا ہو، جس دیش کے ننگے بھوکے بچے آہوں پر پالے جاتے ہوں اور سچائی کے مجرم زندان میں ڈالے جاتے ہوں، اس دیش کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پہ سہتی ہے اور اپنے رہنے والوں کو آزادی مبارک کہتی ہے۔ حاضرین عزیز مکرم، مال کے ارض و سما کے ہاں توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، التجا کی مہلت اب بھی باقی ہے۔ آئیے آج کے دن یہ تجدید وفا کریں کہ ہم بحثیت قوم خود میں احساس ضیاء، ذوق یقین اور شوق تماشا پیدا کر کے ایسی مملکت کی تشکیل دیں جو لا الہ الا اللہ کی جاگیر بنے، جو مسلم امہ کی تقدیر بنے، جس میں لاکھوں ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر ہو، اور جس کی عدلیہ اعدلوا هو اقرب للتقوی کی عملی تفسیر ہو، اور جس کی صحافت قولوا قولا سدیدا کی نظیر ہو، اور جس کے حکمرانوں میں حیدر فاروق کی عدالت، عمر
جس کی عدالتوں میں حیدر فروخ کا قانون چلے اور جس کے ایوانوں میں اگر آواز اٹھے تو باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، اور جس کی ایک للکار سے باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، اور جس کی خانقاہوں سے بھی پھر صدائے حریت بلند ہو، تو پھر میں کہوں گا کہ ہم آزاد ہیں، تو پھر میں کہوں گا کہ آزادی کے تقاضے پورے ہوئے۔ تو آج کے بعد کسی اسد الرحمان کو ایسے ایوان میں کھڑا ہو کر آزادی کے تقاضوں پر بات کرنے کا موقع نہ ملے، تو پھر میں کہوں گا بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے، مزہ تو تب ہے جلاؤ ان راہوں میں چراغ جو مدتوں سے ترسی ہیں روشنی کے لیے، وما علی الا البلاغ المبین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔